اللہ نے اپنے محبوب پر جو انعامات کی بارشیں کی ان انعامات کو بیان کیا گیا اور بعد میں فرمایا محبوب یہ نماز کا تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ اپنی امت کے لیے لے جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے رب کی بارگاہ سے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے اور رسول اللہ بھی جانتے ہیں کہ 50 نہیں بلکہ 5 ہی نمازیں ہونی ہے، یہ 50 کیوں دے کے بھیجا جا رہا ہے؟ اس کے جوابات بہت سارے ہیں، لیکن محبت کی بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا دیدار جب کیا میرے آقا علیہ السلام نے تو رب کے دیدار سے کس کو سیرابی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا دیدار اور اس کی لذتیں زبان نہ اس کی طاقت بیان کی رکھتی ہے نہ دل اس کا تصور کر سکتا ہے، تو ان لذتوں سے اللہ کے رسول کیسے سیراب ہو سکتے تھے؟ بار بار سیراب ہونے کی تمنا دل میں تڑپ رہی تھی، اللہ وہی تمنا پوری کرنا چاہ رہا تھا، تو 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا تاکہ میرا محبوب کم کرانے پھر آئے گا، پھر میرا دیدار کرے گا، پھر جائے گا، پھر کم کرانے میرا محبوب آئے گا، پھر دیدار کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دیدار کی لذتوں میں سرشار ہو کر کے جب چلے، 7ویں سدرہ پہ پہنچے اور سدرہ سے اتر کر کے جب آپ 7ویں آسمان پہ آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6 آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک کر کے کہا اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہ اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے کم کے اوپر اپنی امت کو آزما چکا ہوں، امت نہیں کر پائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، کچھ نمازیں کم کرا کے لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ احسان قیامت تک اس امت کے اوپر رہے گا، جو یہ نمازیں کم ہوئی ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ 5 سے تو ہم بھاگ رہے ہیں، 50 ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو بھی سلام، انہوں نے اس موقع پر ہم گنہگاروں کو یاد رکھا اور ہمارے آرام کا انہوں نے خیال رکھا، ہماری تکلیف کا ان کو احساس ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام پھر رب کی بارگاہ میں گئے اور پھر نمازیں کم کرانے کا بہانہ اور اصل میں پھر دیدار کرنا، پھر دیدار کی لذتوں سے سیراب ہو رہے۔ ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، یہی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ واپس جائیے اور نمازیں کم کرا کے آئیے، یہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں کم کروا رہے ہیں؟ اس کا ایک جواب ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اپنا تو دیدار کرا دے، تو اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ میں تو دکھا سکتا ہوں، تم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم میری تجلی کو پہاڑ پہ دیکھو۔ اللہ نے اپنی صفت کی تجلی کو پہاڑ پہ نازل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا ہی تھی اللہ کا دیدار، تو آج میرے آقا جب رب کا دیدار کر کے پلٹ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے اندر رب کے دیدار کی وہ چمک جگمگا رہی ہے، آج موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل رہا ہے، اللہ کا دیدار ڈائریکٹ تو نہ ہو سکا لیکن رب کے دیدار کے جلوے آج رخ مصطفیٰ کے اندر جگمگا رہے ہیں، آج انہی جلووں کو تو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اللہ نے اس دعا کو آج اس طرح قبول کیا کہ پھر جائیں محبوب، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، بار بار وہ جلوے لے کر کے آئیں اور رخ مصطفیٰ میں ان جلووں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ کرتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، ادھر میرے آقا علیہ السلام کی تمنا بھی پوری ہو رہی ہے، بار بار دیدار ہو رہا ہے، اور ادھر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تمنا پوری ہو رہی ہے، رخ مصطفیٰ میں جلوائے خدا دیکھنے کا موقع ان کو مل رہا ہے۔ بار بار جب آتے جاتے رہے، 5 نمازیں بچ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے اور پھر کم کرا کے آئیے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی حیا کو ظاہر فرمایا کہ 5 نمازیں رہ گئی ہیں، اب میں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی ہے، اللہ جو فرما دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم نے 50 نمازیں دے دی ہیں، یہ 50 ہی رہیں گی، امت 5 پڑھے گی، اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے، 50 کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے ہم گنہگاروں کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو دل کے اندر بڑی تکلیف کا احساس ہوتا ہے،
ہے۔ میرے آقا اللہ مکہ میں گئے، خدا نے تحفہ دیا، مصطفیٰ جان رحمت لے کر کے آئے، اور ساری زندگی بھر علماء چلا چلا کے یہ تحفہ بیان کرتے رہے، لیکن پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں یہ انسان، اور نہ جانے کیسا ان کا دل ہے کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی نہ دل پہ اثر ہوتا ہے، نہ نگاہوں میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ شروع کروں گا امام صاحب، کرتے کرتے وہ دن آ جاتا ہے کہ امام صاحب ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی مسجد کے اندر آنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ بہت بڑا دل کا ایک درد ہے، بندہ اگر اس کو سمجھ جائے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔